ناظرین، بہت ہی لمبے عرصے کے بعد ایک بڑی کانفرنس کی میزبانی پاکستان میں آئی ہے۔ یقیناً اس کانفرنس کی سربراہی کرنا پاکستان کے لیے ایک اہم موڑ تھا، اور پاکستان نے اس کانفرنس کے ذریعے سفارتی اور معاشی سطح پر کافی کامیابیاں سمیٹیں۔ تمام ممالک کے سربراہان جو شنگھائی تعاون اجلاس میں شرکت کے لیے آئے، ان کے بیانات دیکھیں تو اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی آج 86,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس ساری صورتحال سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ سفارتی تنہائی سے نکلتا جا رہا ہے۔ پاکستان کو ایس سی او کے رکن ممالک اور اس کانفرنس کی مدد سے دنیا میں مزید ممالک سے تعلقات مزید مستحکم کرنے، نئے تجارتی مواقع حاصل کرنے اور اقتصادی تعاون کا دائرہ بڑھانے میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی ناظرین، اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی وقت تھا جب پاکستانی سفارتکاری جو تھی وہ بڑی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، دہشت گردی جو تھی اس کے مسائل جو عروج پر تھے، اور اس کے علاوہ جو اندرونی اور بیرونی مسائل کا خدشہ تھا وہ تو تھا ہی تھا۔ بارڈرز پر بھی صورتحال ہے کشیدہ تھی۔ اس میں سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اب بھی موجود ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے تک ہمارے کھیل کے جو میدان تھے وہ بھی خالی رہے تھے، اور اس طرح مسائل کی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی لسٹ تھی۔ لیکن اب پچھلے کچھ دن کے ایونٹ سے پوری قوم کو لگتا ہے کہ پازیٹیو فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں اسے پاکستان کے لیے ایک کچھ حد تک ایک اسٹریٹجک مائل سٹون جو ہے قرار دیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کی اگر بات کریں تو آج ایک مصروف دن تھا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ We have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability, and to improve the quality of life for our citizens. We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. اس کے بعد باقی ممالک کے جو سربراہان تھے ان کے خطاب شروع ہوئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے خطاب پر سب کی نظریں تھیں۔ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کن پہلوؤں پر بات کریں گے، کیونکہ آج اجلاس میں ظہرانے کے موقع پر بھارت کی درخواست پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان جو ہے وہ ایک انفارمل سی گفتگو بھی ہوئی، اور دونوں کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ حد تک ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان شہباز شریف اور بیلاروس کے وزیر اعظم کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے جو ہے اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس سی او سربراہان کونسل کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایس سی او کا چارٹر واضح تھا کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی جیسی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو تجارت، عوامی سطح پر رابطے کا فروغ مشکل ہو جائے گا۔ اگر دوستی میں کمی اور اچھی ہمسائیگی کہیں ناپید ہے تو وجوہات اور اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو احساس ہے کہ دنیا ملٹی پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گلوبلائزیشن اور ری بیلنسنگ ایسے حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی شراکت داری کے لیے یک طرفہ ایجنڈے کی بجائے ایک دوسرے کی جغرافیائی حدود اور خود مختاری کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد باقی ممالک کے سربراہان نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات ایس سی او سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا۔ آخر میں رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندوں نے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ اگلے ایس سی او اجلاس کی سربراہی جو ہے وہ روس کے حوالے کر دی گئی۔ روس 2025 میں ایس سی او کی سربراہی سنبھالے گا۔ ایس سی او اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایس سی او کے رکن ممالک نے ایک دوسرے کی آزادی، خود مختاری کے احترام اور علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایس سی او ممالک نے ون ارتھ، ون فیملی اور ون فیوچر پر زور دیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فورم میں یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی۔ رکن ممالک کے درمیان سیاست، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ رکن ممالک کے درمیان آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹلائزیشن، ای کامرس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور ثقافتی روابط بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فورم نے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کانفرنس کے اختتام پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل نے بھی میڈیا کو بریفنگ دی۔
We are very pleased to host the honorable leaders from the brotherly countries of SCO and have made our best efforts to make their stay in Pakistan. We hope that they will take with them good memories of their stay in Pakistan. We are also grateful for their very constructive engagement and positive contributions during this meeting. इसके साथ ही 2 दिन का ये अहम सफारती इवेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। मेहमानों के वापस रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय वजीर खारजा ने वापस रवाना होते हुए एक ट्वीट भी की, जिसको अब एक्स पर पोस्ट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू पीएम शहबाज शरीफ एंड डिप्टी पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। जिसके जवाब में इसाक डार साहब ने भी ट्वीट किया और उनका भी शुक्रिया अदा किया। बाकी ममालिक के सरबराहान भी वापस रवाना होने शुरू हो गए हैं। चीनी वज़ीर आज़म, उनका ये दौरा पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा और मजबूत करने और दोनों मुल्कों की सरमायाकारी के माबैन तजारत, ज़राअत और ख़ास तौर पर सीपेक के दूसरे फेज़ के लिए भी नहायत ही अहमियत का हामिल है। पिछले 3-4 रोज़ की गहमा गहमी, बैरून मुल्क से बड़े वफूद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान का अच्छे मेज़बान का सबूत देना और तमाम मेहमानों का मुतमईन होकर वापस जाना, ये सब पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कितना अच्छा साबित हो सकता है। इसके कितने अच्छे असरात पाकिस्तान की सफारतकारी और मईशत पर नज़र आएंगे,